اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ اسراف کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کے ضائع کرنے سے منع فرمایا ہے۔ پھر عرض کیا تھا کہ اسراف کی حقیقت کیا ہے؟ بے ضرورت کوئی چیز خریدنا یا خرچ کرنا اسراف ہے۔ بے ضرورت کوئی چیز خریدنا یا خرچ کرنا اسراف ہے، اور اس کی حقیقت تجاوز عن الحد یعنی حد ضرورت سے بڑھ جانا ہے۔ ضرورت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک واقعی اور ایک فرضی۔ واقعی ضرورت وہ ہے جس کے بغیر دینی یا دنیاوی کام رک جائے، یا اس میں سخت دقت اور پریشانی ہو، تو ظاہر ہے ایسی ضرورت پوری کرنا تو جائز ہے، مال خرچ کرنا جائز ہے۔ یہ واقعی ضرورت ہے کہ جس کی وجہ سے دینی یا دنیاوی کاموں میں مشکل ہو رہی ہو، دقت ہو رہی ہو، اس کے لینے سے آسانی ہو رہی ہے۔ یہ بعض صورتوں میں ضروری بھی ہوتی ہے، مگر اس کی انتہا ہو سکتی ہے۔ جو واقعی ضرورت ہوتی ہے اس کی ایک انتہا ہے، اور ایک فرضی ضرورت جس کا دوسرا نام حرص ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں، کہ بہت ساری خواہشات اب ہماری ضروریات کے فہرست میں داخل ہو گئی، اور خواہشات کی کوئی حد نہیں، تو اس فہرست کی بھی کوئی حد نہیں، یہ بڑھتی چلی جائے گی وقت کے ساتھ ساتھ۔ دنیا میں جو بھی رقم لی جائے گی وہ متناہی ہوگی، اور یہ خواہشات چونکہ غیر متناہی ہیں کبھی پورے ہی نہیں ہوں گی، کبھی خرچے پورے نہیں ہوں گے، کبھی خرچے پورے نہیں ہوں گے۔ اس لیے کہ آمدنی بہرحال ایک حد ہے، لیکن خواہشات جس کو ہم نے آج ضرورت سمجھ لیا اس کی تو کوئی حد نہیں ہے، تو ہمیشہ آدمی پریشان رہے گا، یار خرچے پورے نہیں ہو رہے، خرچے پورے نہیں ہو رہے۔ ہاں اگر محدود آمدنی محدود ضروریات کے لیے کیا جائے تو پھر تو امید ہے، پھر تو امید ہے، لیکن ایک طرف غیر محدود ہے، ایک طرف آمدنی محدود ہے، تو کیسے پورا ہوگا؟ پریشانی رہے گا۔ پھر آمدنی چونکہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یار ہر مہینے میں لاکھ ہی کمانا، یہ ضروری نہیں، اختیار میں نہیں ہے، میں نے ہر مہینے 10 لاکھ ہی کمانا، یہ ضروری نہیں ہے، لیکن اخراجات ہمارے اختیار میں، اسے ہم سنبھال سکتے ہیں کہ بھائی 15 ہیں تو اب 10 کر دیا، 10 ہے تو اسے 9 کر دیا، اختیار میں۔ جو اختیار میں اسے اختیار کرے، اور جو اختیار میں نہیں ہے اللہ پھر اس میں برکت دے دے گا، اللہ پھر اس میں برکت دے دے گا۔ اسراف معصیت تو ہے ہی، آخرت میں وبال تو ہوگا، مگر دنیا میں بھی نتیجہ دیکھ لیجئے، خاندان کے خاندان اس کے بدولت تباہ ہو گئے۔ جب انہوں نے اپنی زندگی کا اسٹیٹس، اخراجات بڑھائے، نتائج سامنے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کہ جتنی آمدنی بڑھ رہی ہے اتنے اخراجات بڑھا رہا ہے، یہ عقل مندی نہیں ہے۔ عقل مندی یہ ہے کہ آدمی تو اپنے انداز سے زندگی گزارے، سادہ، اور اپنی خواہشات کو کنٹرول رکھے۔ اللہ نے بہت دیا ہے، سنبھال کے رکھے اور کاموں میں لگا لے۔ یہ نہیں کہ اسے اس مہینے میں ختم ہی کرنا ہے، اس سال میں یہ پورا ہی کرنا ہے، چونکہ اس دفعہ جو ہے وہ آمدنی زیادہ آئی ہے، اس لیے اس سال کے اندر 2 مرتبہ ہم جائیں گے۔ کب؟ چھٹیوں میں، کیونکہ اس دفعہ آمدنی زیادہ ہوئی ہے، جانا ہی جانا ہے۔ ایک اندرونی ملک ٹور چلے گا، ایک بیرونی ملک، اس لیے کہ اس دفعہ خرچ کاروبار اچھا ہوا، یعنی خرچ پورا کرنا ہے، بچے گا نہیں۔ ہاں، تو جب بچوں کو ہم نے اس چیز کی عادت ڈال دی نا، اور بچے کل ہماری جگہ پہ آ گئے، تو ضروری نہیں کہ ان کی آمدنی کے ذرائع وہ ہیں جو آج ابا کے ہیں، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ کیا کرے گا؟ وہ کہے گا میاں حرام آئے کچھ آئے، مجھے تو اپنا اسٹیٹس برقرار رکھنا ہے، بس اس سے نیچے نہیں آ سکتا، تو اس کا دین تو چوپٹ ہو جائے گا۔
یعنی کتنوں کی دینداری آج ہماری اس لیے خطرے میں ہے کہ ہمارے خرچے کیسے پورے ہوں گے. اگر یہ نہ کریں تو خرچے کیسے پورے ہوں گے. یہ بڑا کتنوں کی دینداری کی خرابی کی وجہ یہی, یہ نہ کریں گے تو خرچے کیسے پورے ہوں گے. تو خرچے اس حد تک لے گئے کہ جائز ناجائز کرنا پڑ رہا ہے, حلال حرام کرنا پڑ رہا ہے. اگر نہیں کریں گے تو خرچے کیسے پورے ہوں گے. یہ ایک خوف ہے, خرچے کیسے پورے ہوں گے. گاڑی میں آنا تو آسان, لیکن اس سے نیچے اتر کے موٹر سائیکل پہ آنا بڑا مشکل ہے, بہت مشکل, بہت مشکل. تو میرے عزیزو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری زندگی دی ہے, بڑی سہولت والی, کہ زندگی کا ایک انداز ہو, نہ خرچے بڑھاؤ, نہ خرچے بڑھاؤ. فرنیچر ہی لینا ہے نا میاں, فرنیچر ہی لینا ہے نا. اب ضروری ہے وہ 1.5 کروڑ کا ہی لینا ہے, ضروری تو نہیں نا, کوئی حد تو ہو بھائی. کروڑ کے لینا ہے کیا, کہیں جا کے رکیں تو صحیح. اچھا, عام طور پہ کیوں لیا جاتا ہے؟ لوگ آ کے دیکھیں کیسا فرنیچر ہے, اور پھر دکھایا بھی جاتا ہے. یہ ہے نمائش, جو ایک مستقل گناہ ہے, جو حرام ہے. اور کچھ نہیں ہوتا, دکھانا ہے کہ میں نے اس دکان سے لیا, فلاں سے میں نے فرنیچر بنایا, جو مشہور سے مشہور ہے. تو یہ جو زندگی کا انداز ہے نا, بڑا پرخطر ہے, بڑا پرخطر ہے. اس لیے شاید قرآن میں اتنی سخت اس انداز کے بعید اور کوئی آئی نہیں ہے جتنی فرمائے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, تبذیر کرنے والے شیطان کے بھائی. اتنی سخت بات اور کس کی گناہ میں اس انداز میں نہیں آئی. کتنی سخت بات قرآن میں, ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. اچھا, یہ گناہ ایسا رچ بس گیا میرے عزیزوں کہ کبھی ہم نے اس پہ توبہ نہیں کی. چوری کرنا توبہ کر لے گا, ڈاکہ مارا توبہ کر لے گا, ہاں یہ غلط کام کیا توبہ کر. اچھا بھائی, اسراف کیا, اس پہ توبہ نہیں. یہ ایسا رچ بس گیا کہ اس پہ توبہ بھی نہیں. حالانکہ بہت ساری برائیوں کی بنیاد یہ اسراف. تو زندگی ایسی بنائیں, کل ہمارے بچوں کے لیے بڑی سہولت ہو جائے گی کہ ایک خاص انداز کی جب انہیں زندگی دیں گے انشاءاللہ, اور خرچے ان کے کم رہیں گے, تو انشاءاللہ ان کے لیے بھی حلال کے اندر رہ کر زندگی گزارنا آسان ہو جائے گا. اگر زندگی بڑھا دی اور حلال کی آمدنی تھوڑی ہے, تو پھر انہیں حرام کے دروازے. اتنا ایمان تو ہے نہیں کہ میں بھوکا رہ جاؤں گا, حرام نہیں کھاؤں گا, بولے چھوڑو. نہ ان کی ایمانی تربیت, اور دوسری طرف اسراف کا راستہ کھلا ہوا ہے, تو کیا حال ہوگا. تو اسراف نہیں. آیت بالا میں اللہ کے حکم میں غور کریں اور ان چیزوں کی پابندی کریں. یعنی خرچ کرنے سے پہلے 2 چیزوں کا اہتمام کریں. ایک یہ کہ پہلے یہ سوچا کریں کہ اگر اس جگہ پر خرچ نہ کروں تو آیا کچھ نقصان ہے یا نہیں. اگر نقصان نہ ہو تو پھر خرچ نہ کریں. خرچ کرنے سے پہلے اس بات کو سوچنا, اگر نہ خرچ کروں تو کیا ہوگا, نقصان ہوگا دنیا کا آخرت کا. اگر نہیں نقصان ہو رہا تو چھوڑ. اچھا, جیسے آج ہماری فرضی ضروریات ہیں نا, فرضی ضروریات, کہ ہم نے ان کو ضروریات کو فرض کر لیا, ایسی آج نقصان بھی ہم نے فرض کر لیے کہ ہاں بھائی اگر نہیں ہوا تو پھر بیٹی کے رشتے کیسے ہوں گے, ہاں پھر ہمارا اسٹیٹس کیسے مینٹین ہوگا, ہاں اور پھر لوگ ہمیں اس سطح میں کیسے رکھیں گے. یہ فرضی نقصانات بھی اس نے ذہن میں بنائی ہوئی ہیں کہ یہ نقصان ہو جائے گا, یہ نقصان ہو جائے گا. یہ واقعی فرضی ہی ہیں, ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. جیسے ہم فرض کریں یہ چیز ہوگی نا میرے پاس, لوگوں کے دلوں میں میری عزت ہو جائے گی, تو یہ عزت بھی فرضی ہے, یہ عزت بھی فرضی ہے. میرے پاس یہ ہوگا لوگ میری تعریف کریں گے, تو یہ تعریف بھی میاں فرضی ہی ہے, ورنہ وہ پیچھے غیبت ہی کر رہے ہوں گے, برائی ہی کر رہے ہوں گے. فرمایا 2 چیزوں کا اہتمام ضروری ہے.
ایک تو اس کا اہتمام کریں کہ دیکھیں جہاں خرچ کر رہا ہوں اگر نہ کروں تو کوئی ضرر ہے یا نہیں، اگر کوئی نقصان نہیں تو پھر خرچ کرنا چھوڑ دیں، اگر نقصان معلوم ہوتا ہو تو پھر کسی منتظم سے مشورہ کریں کہ یہ خرچ خلاف مصلحت اور نامناسب تو نہیں، وہ جو بتلائے اس پہ عمل کریں۔ اپنے خیال میں یہ سمجھ رہا ہے کہ یہاں خرچ کرنا ضروری ہے ورنہ نقصان ہو جائے گا، تو کسی اپنے مشیر سے جس سے اپنی زندگی کے بارے میں مشورے لیتا ہے، جس پر اسے اعتماد ہے، ہاں اس سے مشورہ لے لے کہ کہیں میں جو کام سمجھ رہا ہوں یہ خلاف مصلحت تو نہیں ہے، تو پھر اس کی رائے پہ عمل کر لے انشاءاللہ۔ پھر اس کا یہ خرچ کرنا محض اللہ کی رضا کے لیے ہوگا اور جسے کہیں گے اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے، اس لیے کہ اس میں اس کی اپنی رائے ختم ہو گئی، اس میں اس کی اپنی رائے ختم ہو گئی۔ ضرر سے مراد واقعی ضرر ہے جس کا معیار شریعت ہے، وہمی خیالی ضرر نہیں کہ یار اگر یہ نہیں کروں گا تو یہ نقصان ہو جائے گا، یہ نہیں کروں گا تو یہ، وہمی نہیں۔ اس لیے اپنی زندگی کا انداز نیک لوگوں کی طرح رکھیں، رسم و رواج کے ذرا بھی پابند نہ ہوں، سب سے پہلے انتخاب گھر کا کریں، جتنی چیزیں کام میں آتی ہیں رہنے دیں اور جتنی چیزیں کام میں نہ آئیں انہیں نکال دیں یا بیچ دیں یا مساکین کو دے دیں۔ اگر نفلی صدقہ کرنے کی ہمت نہیں تو ان زائد چیزوں کو زکوٰۃ ہی میں دے دیں، زکوٰۃ کی قیمت لگا لیں، مثال کے طور پہ ان سب چیزوں کی قیمت 10 لاکھ روپے ہے اور میری زکوٰۃ 20 لاکھ بنتی ہے تو 10 لاکھ میں یہ زکوٰۃ میں دے دی مستحقین کو، ہاں کام کی نہیں، تو اس کو زکوٰۃ ہی میں دے دیں۔ لیکن فضول چیزیں گھر میں نہ رکھیں، اس لیے کہ جب فضول رکھیں گے تو ان کو سنبھالنے کے لیے بھی فضول وقت بھی چاہیے، فضول وقت بھی چاہیے، ہاں اور جسے کہیں گے لوگ بھی چاہیے ان کو سب کچھ خرید کرنے کے لیے، تو ظاہری بات ہے پریشانی بھی زیادہ ہوگی۔ دوسری چیز وہ ہے بخل، اسراف اور بخل میں فرق بھی پتہ چل جائے گا۔ اللہ کا ارشاد ہے وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ، جو بخل کرتا ہے وہ اپنے آپ سے بخل کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البخیل بعید من اللہ، بعید من الجنہ، بعید من الناس، قریب من النار، کنجوس اللہ سے دور ہے، جنت سے دور ہے، لوگوں سے دور ہے، دوزخ کے قریب ہے۔ کنجوس آدمی اللہ سے بھی دور ہوتا ہے، جنت سے بھی دور ہوتا ہے، اور سچ یہ ہے کہ لوگ بھی کہتے ہیں میاں اس کو دور ہی رکھو، لوگ بھی کہتے ہیں اسے دور ہی رکھو، ٹھیک ہے نا۔ اور جہاں ایک چیز کے قریب ہوگا جہنم کے قریب ہو۔ بخل کی حقیقت جس چیز کا خرچ کرنا شرعاً یا مروتاً ضروری ہو اس میں تنگ دلی کرنا بخل ہے۔ جہاں شریعت نے حکم دیا بیوی کے اخراجات ہیں، بچوں کے ضروری خرچے ہیں، ٹھیک ہے نا، اپنے جسم کا حق ہے، اپنے جسم کا حق ہے، اس کا بھی حق ہے نا آدمی پر، اپنی ذات کا اس پہ حق ہے۔ جہاں شریعت نے حکم دیا ہے خرچ کرنے کا وہاں خرچ نہ کرنا، ٹھیک ہے نا، یہ بخل ہے۔ یا مروتاً کوئی پڑوسی نے کوئی چیز مانگ لی، ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے نے کوئی چیز مانگ لی، سفر میں کسی آدمی نے کوئی چیز مانگ لی، مروتاً آپ نے اس کو دے دے، وہاں بھی اگر بخل کرے تو یہ بھی بخیل آدمی، کوئی بخیل آدمی۔ سفر میں ہے کوئی چیز کسی نے کاٹنی ہے، چیز چھری مانگ رہا ہے، نہیں میں نہیں دیتا، ٹیشو مانگ رہا ہے، نہیں ٹیشو نہیں دینا، ہاں یہ مروت کے خلاف ہے، یہ بھی بخیل آدمی، ٹھیک ہے۔ تو ایسی چیز جہاں شریعت نے حکم دیا خرچ کرنے کا یا مروت کا تقاضا ہے وہاں تنگ دلی کرنا یہ بخل ہے۔ اس میں دو درجے ہیں، ایک خلاف مقتضی شریعت یہ معصیت ہے، یعنی ایسی جگہ خرچ کرنا جہاں شریعت کے خلاف ہے، ظاہر ہے یہ تو گناہ ہے۔ دوسرا مقتضی مروت کہ مروت کا تقاضا ہے کہ یہاں خرچ کرنا چاہیے،
یہ معصیت نہیں۔ فضیلت تو یہ بھی نہ ہو، تدبیر اس کی یہ ہے کہ اس مقتضا کی مخالفت کی جائے، لیکن اگر ہمت نہ ہو تو کوئی فکر کی بات نہیں۔ حدیث میں آیا ہے جس مال کے ذریعے سے آدمی اپنی آبرو کو بچائے وہ بھی صدقہ ہے۔ مثلا کسی مالدار کو اندیشہ ہو کہ یہ شاعر اور یہ ہجڑا میری برائی کرے گا، اگر میں اس کو کچھ دے دوں تو اس کا منہ بند ہو جائے گا، باوجود اس علم کے کہ اگر اس کو کچھ نہ دے تو وہ شخص بخیل سمجھا جائے گا کیونکہ اس نے اپنی آبرو محفوظ رکھنے کی تدبیر نہ کی، بدگو کو بدگوئی کا موقع دیا، تو وہاں بھی خرچ کر دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے نا؟ پتہ ہے یہ فقیر سنائے گا، تم یہ اس کو 10 روپے دے کے جان چھڑاؤ، ٹھیک ہے نا، اس کو دے کے جان چھڑاؤ۔ تو آبرو بچانا بھی ضروری ہے، اپنی عزت بچانا بھی ضروری ہے، تو اپنی آبرو اور عزت بچانے کے لیے کچھ دے دیا، دے دو۔ اللہ کا ارشاد فرماتے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ، کہ ہرگز خیال نہ کریں ایسے لوگ جو ضروری موقع پر ایسی چیز کے خرچ کرنے میں بخل کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دی ہے، یہ بات ان کے لیے کچھ اچھی ہوگی، ہرگز نہیں، بلکہ یہ بات ان کے لیے بہت ہی بری ہے، کیونکہ اس بخل کا انجام یہ ہوگا کہ وہ لوگ قیامت کے روز توق پہنا دیے جائیں گے اور اس مال کا سانپ بنا کر جس میں انہوں نے بخل کیا تھا وہ پہنا دیا جائے گا۔ قرآن کی آیت ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، کہ سانپ کا توق پہنا دیا جائے گا، اسے اس مال کا بنا دیا جائے گا جس میں یہ بخل کیا کرتا تھا۔ اس توق پہنا جانے کی کیفیت حدیث بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کو خداوند کریم مال دے اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے، بخل کی انتہائی گندی صورت یہ ہے کہ آدمی زکوٰۃ بھی پوری ادا نہ کرے، یہ بدترین بخیل ہے، یہ بدترین بخیل ہے جو زکوٰۃ بھی صحیح طور پہ پوری ادا نہ کرے۔ تو اس کا وہ مال قیامت کے دور ایک زہر سانپ بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا اور وہ اس شخص کی باچھیں پکڑے گا، یہ یہاں سے اور یہاں سے باچھیں پکڑے گا اور کہے گا تیرا میں مال ہوں، تیرا سرمایہ ہوں۔ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ آیت بالا پڑھی۔ پس حدیث میں تخصیص زکوٰۃ کی تمثیلاً ہے، حسراً نہیں، یعنی جو زکوٰۃ کی نہ ادائیگی پر یہ حدیث میں آیا، یہ مطلب نہیں کہ یہ صرف زکوٰۃ نہ دینے والوں کے ساتھ ہوگا، بلکہ وہ تو ایک بطور ایک مثال دی، ورنہ ہر وہ شخص جہاں شریعت نے خرچ کرنے کا حکم دیا اور وہاں بخل کا معاملہ کرتا ہے اسے بھی سزا ہوگی، اسے بھی سزا ہوگی۔ اس لیے ایسے حقوق واجبہ مثلا زکوٰۃ وغیرہ مراد ہے، چنانچہ ایک حدیث میں نقل کی گئی ہے جس میں ایسی وعید ذی رحم کو نہ دینے پر آتی ہے، رشتہ دار ہیں، محتاج ہیں، غریب ہیں، ان کو نہ دینا، اس سے بھی وعید ہے، اس پر بھی وعید ہے، کیونکہ ذی وسعت پر ذی رحم عاجز کی اعانت کرنا واجب ہے۔ اپنے رشتہ دار جو ضرورت مند ہیں، صاحب حیثیت شخص پر ان کی مدد کرنا مستحب نہیں، جائز نہیں، نفل نہیں، واجب ہے، ان کی مدد کی جائے، تعاون کیا جائے۔ زکوٰۃ کے علاوہ مال کے اندر بھی ان کی مدد کرنا واجب ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا بخل کی وجہ سے لوگ حرام کو حلال کر لیا کرتے ہیں، بخل کی وجہ سے فسق اور فجور پھیلتا ہے، اور فرمایا اسلام کو جتنا بخل مٹاتا ہے اتنی کوئی اور چیز نہیں مٹاتے۔ اللہ اکبر۔ جہاں ایک طرف گناہوں کی بنیاد اسراف ہے وہاں دوسری بنیاد بخل بھی ہے، اتنا بخیل ہے کہ بس خرچ کرنے کا نام نہیں لیتا۔ فرمایا اسلام کو اتنی کوئی چیز نہیں مٹانے والی جتنا بخل اسلام کو مٹاتا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں اپنے آپ کو بخل سے بچاؤ، اس نے پہلی امتوں کو ہلاک کر دیا۔ بس مسلمان کو شان نہیں کہ بخل کرے، جہنم میں جائے، چونکہ بخل در حقیقت مال کی محبت ہے، اور مال کی محبت دنیا کی طرف متوجہ کر دیتی ہے، جس سے اللہ کی محبت کا علاقہ کمزور ہو جاتا ہے۔ بخیل مرتے وقت حسرت بھری نظروں سے اپنا جمع کیا ہوا مال دیکھتا رہتا ہے،
اس شخص کے بیچارے کی نظریں اس تجوری کے اندر بھی اس کی روح اٹکی ہوئی ہے، اور اس بینک کے اندر بھی اس کی روح اٹکی ہوئی ہے، اور اس ڈالر کے اندر بھی اس کی روح اٹکی ہوئی ہے، اور اس پاؤنڈ کے اندر بھی اس کی روح اٹکی ہوئی ہے، اور فرشتہ روح لینے کے لیے آیا ہے، تو بتاؤ کتنی تکلیف ہوگی؟ کہاں کہاں اس نے اپنی روح اٹکائی ہوئی؟ تو حسرت بھری نظریں دیتا ہے، جانے کا دل نہیں کرتا، پھر جانے کا دل نہیں کرتا، کہاں کہاں اٹکائی ہوئی ہے اس نے۔ تو بخیل مرتے وقت حسرت بھری نظروں سے اپنا جمع کیا وہ محبوب مال دیکھتا ہے، اور جبرن اور قہرن آخرت کا سفر کرتا ہے، کوڑے مارے جاتے ہیں، ہاں، اور زبردستی سے آخرت کی طرف دھکیلا جاتا ہے، نکلنے کا دل نہیں کرتا۔ اس لیے اس کو خالق جل شانہ کی ملاقات محبوب نہیں ہوتی۔ حدیث شریف میں آیا جو شخص مرتے وقت اللہ کی ملاقات کو پسند نہ کرے وہ جہنمی ہے۔ اللہ، حدیث میں آیا جو شخص مرتے وقت اللہ سے ملاقات کو پسند نہ کرے وہ جہنمی ہے۔ تو میرے عزیزو، مرتے وقت تبھی اللہ سے ملاقات پسند ہوگی جب اللہ کے پاس کچھ اکٹھا کیا ہوا ہوگا، اور جب دنیا سے زیادہ آخرت کو سنوارا ہوا ہوگا، پھر دل کرے گا اپنے گھر جاؤں جہاں میں نے بہت سرمایہ کاری کی ہوئی ہے، اور جہاں میں نے بہت خزانہ اکٹھا کیا ہوا ہے وہاں جانے کا دل کرے گا۔ اور جب میں نے سب کچھ کیا ہی یہیں، اکٹھا ہی یہیں کر رکھا ہے، تجوریاں بھر رکھی ہیں سنبھال سنبھال کے، گنتا ہوں خوش ہوتا ہوں، گنتا ہوں خوش ہوتا ہوں، جمع مالم و عددا، جمع مالم و عددا، جمع کر رہا ہے، گن رہا ہے، کتنے ہو گئے کتنے ہو گئے۔ اللہ میں کہتا ہے یحسب ان مالہ اخلدا، ایسے گنتا ہے جیسے اسے مال ہمیشہ زندہ ہی رکھے گا۔ جمع مالم و عددا، گن رہا ہے کتنے ہو گئے کتنے ہو گئے، تو پھر مرنے کا دل کیسے کرے گا؟ پھر تو مرنے کا دل نہیں کرے گا۔ ہلکی پھلکی زندگی ہوگی میرے عزیزو، بڑا مزہ آئے گا جانے میں، اور جانا سب نے، جانا سب نے۔ تو اللہ کرے وہاں کچھ ایسی زندگی خوبصورت بنا لے کہ جانے کا دل کرے اور اللہ سے ملاقات کا شوق پیدا ہو جائے، یہ جنتی ہونے کی نشانی ہے۔ اور خدا نخواستہ مرنے کا دل نہ کیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ شخص جہنمی ہے، جہنمی۔ تو یہ گھڑی بڑی نازک ہے، یہ گھڑی بڑی نازک ہوتی ہے موت کے وقت۔ بخل کے نقصانات طریقہ کار، اس سے نجات پانے کے شکلیں کیا ہیں؟ بخل کے نقصانات معلوم کریں کہ آخرت کی تباہی، دنیا کی بدنامی دونوں اس سے پیدا ہوتی ہیں۔ بخل سے آخرت کی تباہی اور دنیا کی بدنامی دونوں پیدا ہوتی ہیں۔ خوب سمجھ لے مال بخیل کے ساتھ جانے والا نہیں۔ دنیا میں جو مال انسان کو دیا گیا وہ صرف اس غرض سے دیا گیا کہ وہ اس کو اپنی ضرورتوں میں خرچ کیا کرے۔ ضرورتوں میں نہیں خرچ کر رہا، بیوی رو رہی ہے، خرچے ہی پورے نہیں دیتا۔ ایک نا اسراف نہیں، خرچے بھی۔ ارے میاں اللہ میں نے دیا تو کھلاؤ تو اچھا نا میاں، کیا حرج ہے؟ جب اللہ نے دیا ہے تو کیوں رکھ رہا ہو سنبھال سنبھال کے؟ بس اوقات آدمی سنبھالتا رہتا ہے، اپنے لیے بھی استعمال نہیں کرتا، ایسے ہی مر جاتا ہے، رکھ رہا اکٹھا کر رہا۔ یہ بھی غلط۔ تو جہاں ضروریات ہیں، جہاں ضرورت ہے اس کو وہاں خرچ کرنا چاہیے، استعمال کرنا چاہیے۔ بلکہ سچ یہ ہے کہ جسم کے اوپر خرچ کرنے کے بجائے جسم کے لیے خرچ کریں، اچھا کھائیں، اچھا پئیں، یہ اپنی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں اب رواج یہ ہے میرے عزیزو کہ جس چیز کو لوگوں نے دیکھنا ہے وہ تو اچھا کریں گے، اور جو اپنے لیے وہ یہ عجیب منطق ہے، جو لوگوں نے دیکھنی ہے وہ تو کریں گے اچھا، اور اپنے لیے نہیں۔ حالانکہ اپنے لیے اچھا کرنا چاہیے، اچھا کھائیں میاں، کوئی دیکھے نہ دیکھے، لوگوں کے لیے اچھا کریں گے، جو لوگوں نے دیکھنی ہے، اپنے لیے اچھا نہیں کریں گے۔ تو حالانکہ اپنے لیے اچھا کرنا چاہیے، اچھا کھلا اللہ نے دیا ہے، بچوں کو اچھی چیز کھلائیں، ان کی صحت کا خیال رکھیں، گھر والوں کو اچھی چیز کھلائیں، اللہ نے دیا ان کی صحت کا خیال رکھیں، یہ چیز کرنے کی ہے، اس کا حکم ہے۔ تو وہاں بخل نہ ہو، جہاں شریعت نے فرمایا کہ پورا کرو ضروریات کو، وہاں اچھا کھلاؤ۔
جو چیز اپنی ضرورت سے زیادہ ہو اپنی طبیعت پر زور ڈال کر وہ چیز کسی کو دے دیں۔ بخل کے نقصانات معلوم کریں، آخرت کی تباہی دنیا کی بدنامی دونوں اس سے پیدا ہوتی ہے۔ خوب سمجھ لیں مال بخیل کے ساتھ جانے والا نہیں، دنیا میں جو مال انسان کو دیا گیا وہ صرف اس غرض سے دیا گیا کہ وہ اس کو اپنی ضرورتوں میں خرچ کرے، لہذا جو چیز اپنی ضرورت سے زیادہ ہو اپنی طبیعت پر زور ڈال کر وہ چیز کسی کو دے دیا کریں، اگرچہ نفس کو تکلیف ہو مگر ہمت کر کے اس تکلیف کو سہ لے جب تک کہ کنجوسی کا اثر بالکل دل سے نہ نکل جائے، یوں ہی کیا کریں۔ تو جو چیزیں ضروریات ہوں ضرورت مند کو دے دیں اور نہیں دین کے کاموں میں لگا دیں۔ مال کی محبت دل سے نکالیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے بخل سے نجات مل جائے گی۔ تو بڑی اچھی خوبیاں ہیں بھائی، اللہ کرے ہماری زندگی سے اسراف ختم ہو جائے اور بخل بھی ختم ہو جائے، بخل بھی ختم۔ دیکھو کتنی پیاری خوبیاں اگر کسی کی زندگی میں یہ آ جائیں تو کتنی اس کی زندگی میں کشش ہو جائے گی، اس کی زندگی میں کتنا حسن اور توازن آئے گا، توازن۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ نستغفر اللہ نستغفر اللہ نستغفر اللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔